السلام علیکم دوستو، میں آپ لوگوں کا اپنا ماجد ارائیں۔ دوستو، ماجد ارائیں آفیشیل چینل کے حوالے سے ہم آپ کی مختلف شخصیات سے ملاقات کرواتے ہیں، مختلف لوکیشنز کی آپ کو سیر کرواتے ہیں اور مختلف مقامات کی اور شخصیات کی آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے بجٹ 2022-2023 میں پیش کی جانے والی جائیداد کی خرید و فروخت اور ہولڈنگ کی مدت سے متعلق ٹیکس تجاویز، اور اس کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وقاص منظور صاحب۔ تو دوستو، وقاص منظور صاحب جو کہ LLM ڈگری ہولڈر ہیں اور اس کے علاوہ انہوں ٹیکس لاز پر ایک مستند کتاب کے مصنف بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں وقاص منظور صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ مجید۔ سر میرا سوال تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو مزید میں دوبارہ دہرا نہیں سکتا، کائنڈلی آپ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ اچھا، میں مجید صاحب آپ کے ناظرین کے آسانی کے لیے اور سہولت کے لیے اس سوال کے 4 حصے کر دیتا ہوں۔ پہلا حصہ ہے ہولڈنگ آف پراپرٹی سے متعلق، یعنی کہ آپ اس وقت جو پراپرٹی ہولڈ کر رہے ہیں جس کی آپ کے پاس ملکیت ہے۔ دوسرا سوال آپ کے حصہ بنے گا پرچیز کا، پھر سیل کا اور اسی طرح کیپٹل گین کا، اور سٹیپ بائی سٹیپ میں کوشش کروں گا کہ ایکسپلین کروں۔ آپ نے ایک بڑے اچھوتے موضوع کو اٹھایا ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے اس وقت درد سر بھی ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس کاوش سے بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہو جائے جی، یہ ہم دوستوں کی سہولت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس موضوع پہ اگر بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، کیا چینجز آئے ہیں، تو وقاص منظور صاحب ہمیں اس کا بہتر بتائیں گے۔ اچھا، پہلی بات ہم کرتے ہیں ہولڈنگ آف پراپرٹی سے متعلق۔ تو ٹیکس ترامیم میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ 2.5 کروڑ سے زائد کی جو بھی آپ پراپرٹیز رکھتے ہیں، ایک سے زائد پراپرٹیز ہوں اور ان پراپرٹیز کی مالیت 2.5 کروڑ سے زائد ہو، فیئر مارکیٹ ویلیو، چاہے وہ جتنی مرضی ہوں، 4-5 ملا کے، مطلب ان یعنی کی کہ مالیت اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ 2.5 کروڑ یا اس سے زائد اگر مالیت کی غیر منقولہ جائیداد یا اموویبل پراپرٹی ہے، تو سرکار یہ تصور کرے گی کہ آپ نے وہ جائیداد کرائے پہ دے رکھی ہے، اور اس کرایہ کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا، وہ اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو کا 5% تصور کیا جائے گا، اور اس 5% کا 20% آپ پہ ٹیکس لاگو ہوگا، میننگ دیر بائی کہ آپ کی جائیداد کی فیئر مارکیٹ ویلیو کا 1% آپ کو انکم ٹیکس کی مد میں ادا کرنا پڑے گا۔ اگر سپوز ایک پراپرٹی 3 کروڑ روپے کی ہے، جی، تو اس 3 کروڑ روپے کا مطلب ہے اس پہ 3 لاکھ روپے، اس کا 1%، یعنی اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو کا 5% کا 20%، 15 لاکھ کا 20%، 3 لاکھ روپے، اس کے اوپر انکم ٹیکس لاگو ہوگا۔ اس کے لیے سیکشن 7 پوز کر۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پرچیز کے متعلق۔ جی سر۔ پرچیز میں جب بھی جائیداد کو خریدا جاتا ہے تو 236(k) کی صورت میں ایک ایڈوانس انکم ٹیکس لاگو ہوتا ہے، جو پہلے فائلر کے لیے 1% اور نان فائلر کے لیے 2% تھا، جبکہ اب اس کی شرح کو بڑھا کر فائلر کے لیے 2% اور نان فائلر کے لیے 5% کر دیا گیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ سیل سے متعلق۔ جی، تو جو پراپرٹی کی سیل ہے اس پہ پہلے 236(c) جو سیکشن ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا، اس میں فائلر پہ 1% اور نان فائلر پہ 2% ٹیکس تھا، جبکہ اب اس کو فائلر کے لیے 2% اور نان فائلر کے لیے 5% تجویز کیا گیا۔ یہاں ایک بات اور بڑی قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ 236(c) کا اطلاق 4 سال کے دوران فروخت کی گئی جائیدادوں پہ ہوتا تھا، یعنی قیمت خرید سے، تاریخ خرید سے 4 سال کے دوران جو جائیداد فروخت کر دی جائے اس پہ ہوتا تھا، جبکہ اب اس کا اطلاق تاریخ خرید سے 10 سال کے دوران جو جائیداد فروخت کی گئی ہے اس پہ ہو، ایسا تجویز کیا گیا ہے۔ پوز۔ اچھا، سیل سے متعلق تو یہ پروویژنس اب تجویز کی گئی ہیں، جس کو میں کنکلوڈ کروں تو یہ کہ 10 سال کے دوران اگر آپ نے تاریخ خرید سے بیچی تو آپ کو
ٹیکس دینا ہوگا 236C کی صورت میں. سر میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں جیسے سیل سے متعلق آپ بات کریں، جیسے ایک بندے نے اگر آج گھر خریدا ہے اور وہ 4 مہینے کے بعد بیچتا ہے تو اس پہ کیا لاگو ہوگا؟ اس کو 4 مہینے بعد اس کی قیمتیں خرید ہاں جی اور فیئر مارکیٹ ویلیو کے ڈفرنس پہ کیپٹل گین ٹیکس دینا ہے. اچھا جی. اور ایٹ دا ٹائم آف سیلز، جب اس نے اس کو بیچا اور وہ پراپرٹی کسی اور کے نام ٹرانسفر ہوئی، اس پہ 236C سیکشن کا اطلاق ہوگا. اگر وہ شخص فائلر ہوگا تو وہ اس اماؤنٹ کا 2%، اور اگر وہ نان فائلر ہوگا تو 5% ٹیکس لاگو ہوگا. جی دوستو، مثال کے طور پر اگر ایک مکان جس کی مالیت 10 لاکھ روپے ہے، وہ 10 لاکھ روپے کا خریدا گیا اور اس کو 20 لاکھ روپے میں بیچ دیا گیا، تو اب 20 لاکھ روپے کا 2% یعنی کہ 40,000 روپے 236C اپلائی ہوگا فائلر کے لیے، اور 1 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپے کا 5% وہ اپلائی ہوگا نان فائلر کے لیے. لیکن یہ 10 لاکھ اور 20 لاکھ کے درمیان جو فرق ہے اس پہ کیپٹل گین ٹیکس سیکشن 37 میں وہ الگ سے لاگو ہوگا. اب میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا فائلر اور نان فائلر میں کتنا فرق آ رہا ہے، تو میرے ناظرین کو ساتھ سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فائلر اور نان فائلر میں کتنا فائدہ ہے ان کو، اگر وہ نان فائلر ہے تو کتنا نقصان ہے، یہ تو سادی جمع تفریق ہے. 2 اور 5% کے درمیان 150% کا فرق ہے، 1.5 گنا کا فرق ہے. اور اگر 1.5 گنا آپ کا ٹیکس بچ سکتا ہے فائلر ہونے سے، تو میرا خیال ہے سال کا ایک گوشوارہ دے دینا سرکار کو کوئی بڑی کاسٹ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ سرکار سے جو کچھ مرضی چھپا لیں، رہنا تو آپ نے اس ملک میں ہی ہے، اور اس ملک کی تمام چیزیں کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ یا کسی نہ کسی سرکاری مشینری کے انڈر آپ کو نان فائلر ہونے کی وجہ سے پریشانی کا شکار کر سکتی ہیں. جی مطلب ہے کہ آپ چھپ نہیں سکتے، آپ کسی وقت بھی ظاہر ہو جائیں گے کہ آپ نے کیا کیا چھپا رکھا، آپ نان فائلر ہیں، اور یہ جیسا انہوں نے بتایا. تو سر چلیں آگے، ہم پرانی بات پہ چلتے ہیں اپنی. اچھا، اس میں کیپٹل گین کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. جیسا میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ کیپٹل گین آپ کی قیمت خرید اور قیمت فروخت کے درمیان جو فرق ہے، جو نفع ہے، وہ کیپٹل گین ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں سیکشن 37 اس کو ڈیل کرتا ہے، اور اموویبل پراپرٹی یا غیر منقولہ جائیداد کی صورت میں یہ جو ٹیکس تھا یہ 4 سال کی مدت تک لاگو تھا. اب اس کے اندر تبدیلی جو تجویز کی گئی ہے اس میں پلاٹ، مکان اور فلیٹ، ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا. پلاٹ کی صورت میں 6 سال اگر آپ اس پلاٹ کو ہولڈ کریں تو اس کے بعد کیپٹل گین پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 236C کا اطلاق 10 سال کے دوران ہونا ہے، تو 236C والا جو ٹیکس ہے وہ آپ کو فروختگی پہ لگے گا. ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ پلاٹ کی صورت میں 6 سال تک آپ کو ہولڈ کرنا ہے. اب اس پہ ٹیکس کس شرح سے لگے گا؟ وہ پہلے سال میں 15% اور ہر سال 2.5% کم ہوتا ہوتا چھٹے سال میں 2.5% اور 6 سال کے بعد 0% ہو جائے گا. کنسٹرکٹڈ پراپرٹی یا مکان کی صورت میں 4 سال تک ہولڈ کر لیا جائے تو اس کے بعد ٹیکس کی شرح 0 ہو جائے گی. اس میں پہلے سال 15%، دوسرے سال 10%، تیسرے سال 7.5% اور چوتھے سال 5% کے ریٹس لاگو ہو رہے ہیں. فلیٹ کی صورت میں گورنمنٹ نے اس کو تھوڑا انکریج کیا ہے کہ لوگ فلیٹ ماڈل کی طرف آئیں، تو فلیٹ جو ہے اس میں 2 سال کے بعد اس کو ٹیکس فری کر دیا گیا. پہلے سال میں 15% اور دوسرے سال میں 7.5% کیپٹل گین ٹیکس کا اطلاق ہوگا. اب یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. وہ یہ کہ ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ 236C بھی فروختگی پہ لگنا ہے اور سیکشن 37 میں کیپٹل گین پہ بھی الگ سے ٹیکس لگنا ہے، تو یہ ایک ہی چیز 2 دفعہ ٹیکس ہو رہی ہے. تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ کیپٹل گین ٹیکس از اے پراپرلی انکم ٹیکس جو آپ کی ریٹرن فائل کرتے وقت آپ کی لائبلٹی میں ڈٹرمن ہو. سارٹ آف ایڈوانس ٹیکس جو آپ کی اسی ٹیکس لائبلٹی کے اگینسٹ جو آپ کی ریٹرن میں ڈٹرمن ہوگی ایڈجسٹ ہو جائے گا، اس میں سے منہا ہو جائے گا. تو مجید صاحب، یہ ہے
ان موویبل پراپرٹی یا غیر منقولہ جائیداد کے متعلق اس وقت تک پیش کی گئی ٹیکس تجاویز؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ کچھ بہت سارے دوست ہیں، ان بیچاروں کا کسی کا 5 مرلے کا گھر ہے، کسی کا 7 مرلے کا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں، سوال آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے اور وہ 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا، تو اس میں میں اسی تناظر میں پہلے جیسے بیان کر چکا ہوں کہ ایک پراپرٹی سے زائد اگر آپ کا ایک لیونگ ہاؤس ہے، آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں، جی، بھلے اس کی مالیت جتنی بھی ہے اچھا، اس پہ ٹیکس نہیں ہے۔ ایک سے زائد جتنے اگر مکانات ہوں گے اس پہ ٹیکس وہ ہے۔ رینٹ پہ ہو، کچھ ہاں، پورشن دیا ہو۔ یہاں پہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ رینٹ پہ اگر ہے تو وہ سیکشن 15 کے اندر انکم فرام پراپرٹی میں الگ سے ڈیل ہوتا ہے، اچھا، وہ یہ اس موضوع کے اندر نہیں اس آتا۔ موضوع میں نہیں آتا وہ۔ اس موضوع کے اندر اگر آپ بات کریں تو 2 سوال ابھرتے ہیں آپ کے اس سوال سے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، جی، یا آپ کے ملٹیپل ہاؤسز ہیں، ایسے بھی انسٹانسز ہو سکتے ہیں نا کہ ایک فیملی جو ہے وہ مختلف گھروں میں رہائش پذیر ہے ان پارٹس، جی، اور آپ وہ سارے مکان ہولڈ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی صرف ایک مکان کی ایگزمپشن ہے، باقیوں پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ خود کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں، کسی فلیٹ میں یا فیملی ہاؤس میں رہ رہے ہیں، اور آپ کے پاس پراپرٹی ہے جس میں آپ رہ نہیں رہے ہیں لیکن وہ ایک ہی پراپرٹی ہے، تب بھی اس پہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ مطلب آپ کی ملٹیپل پراپرٹیز ہوں گی تب ٹیکس لگے گا۔ آپ کی بات کرنے کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص سے اس کے 4 بیٹے ہیں اور اس نے اپنے مکان اسی کے نام پر ہے لیکن چاروں بیٹوں کو علیحدہ علیحدہ لے کے دیا ہوا ہے، تو اس پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہوگا؟ اگر اس کی مالیت 2.5 کروڑ سے زائد ہے نا، تو ایک مکان چھوڑ کے باقی کے 3 پہ ٹیکس لگے گا۔ اچھا، چاہے وہ فیملی ان کی اپنی رہ رہی ہو تب بھی؟ ہاں جی، بالکل بالکل بالکل۔ صرف جو یہاں پر مالیت کاؤنٹ کی جائے گی کہ وہ 2.5 کروڑ یہاں پہ 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے نمبر آف ہاؤسز، 1 سے زائد 1+۔ دوسری بات ہے مالیت، کہ مجموعی طور پر ان کی مالیت 25 ملین یا 2.5 کروڑ روپے سے زائد ہو۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی سر، ہم نے جتنی بھی گفتگو کی اس حوالے سے مجھے اس منطق کی سمجھ نہیں آئی کچھ۔ مجید صاحب، ایسے ہے کہ جو پراپرٹی ہے نا، پراپرٹی وہ ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے، وہ ایک بہت سارا پیسہ انگیج کر لیتی ہے اور اس کی اکنامک ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی۔ اب وہ لوگ جن کو یہ پتہ ہے کہ پراپرٹی خریدنے پہ اور ہولڈ کرنے پہ ان کو ٹیکس برڈن پڑے گا، تو وہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ اکانومی میں پمپ ان کرے گا، اکانومی کو رن کرے گا۔ ادروائز وہی لوگ اسی پراپرٹی والے پیسے سے مختلف بزنسز پرفارم کریں گے اور اس بزنس سے مختلف چیزیں رننگ میں آئیں گی، سرکولیشن آف ویلتھ ہوگی۔ جی، تو ناظرین دیکھا آپ نے، آپ کے لیے کتنی انفارمیشن والی ویڈیو بنائی ٹیکس کے حوالے سے، تو امید ہے آپ لوگوں کو کافی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ بہت شکریہ جناب محترم وقاص منظور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے وقاص منظور صاحب سے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں